اب تو ہم کہتے کہ تدریس کا کام دوسرے مدرسین کے حوالے کرے اس قابل نہیں ہے کہ تقسیم اور یا تدریس کریں، لیکن آپ کو ذرا اس نظام کی وجہ سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اچھا جی، اب فرماتے ہیں ہم نے سب کو ایک دین پر چلایا تھا اور ایک دین پر پیدا کیا تھا، لیکن فتقطعوا امرهم، فتقطعوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لوگ اور تقسیم ہو گئے، امرهم فی دینہم فی امرہم، وتقطعوا اپنے معنی میں ہو جائے گا یعنی لازم، تو اپنے دین کے اندر تقسیم ہو گئے، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی کیتھولک، کوئی پروٹسٹنٹ، کوئی ثالث و ثلاثہ والا، کوئی یہ کہنے والا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، کوئی یہ کہنے والا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وتقطعوا امرهم باب تفعل باب تفعیل کے معنی میں ہو، یعنی فقسموا امرهم اے دینہم، انہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بینہم آپس میں، زبرن قطعن ٹکڑے ٹکڑے، قطعن فرقن کے معنی میں ہے. تو یہ دوسرا معنی ہوا کہ قسموا دینہم تقسیما و تقطیعا. تیسرا معنی یہ ہے کہ فتقطعوا امرهم، وہ کہ انہوں نے تقسیم کیا اپنی دین کو، بینہم آپس میں، زبرن حال کونہ کتبا محرفتا، ایسے حال میں کہ اس کی اپنی دین کو کتب محرفہ بنایا، دین کی بنیاد کتب محرفہ پر بنائی. پھر پوری عبارت یہ ہو جائے گی کہ فتقطعوا وجعلوا امرهم بینہم زبرا اے کتبا محرفتا. اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دین کو تقسیم کیا آپس میں زبرا ٹکڑے ٹکڑے، یعنی آمنوا ببعض وکفروا ببعض، جو ان کی مرضی کے مطابق تھا مان لیا، جو مرضی کے مطابق نہیں تھا رد کر لیا. تقطعوا احزابا متخالفین، جماعتیں مخالف ہو گئے، کالیہود والنصارى وغیرہما، کل حزب بما لدیہم فرحون،
ہر ایک جماعت بما لدیہم اپنے مذہب پر جو ان کے پاس ہے، عندہم من الدین فرحون خوش ہے، تسنگ آیت کی دوغ من ترشس، فارسی میں کہتا ہے کوئی نہیں کہتے کہ ہماری لسی پھٹی ہے، ہر ایک نے کہا ہماری لسی میٹھی ہے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو ان کو چھوڑ دے کفار مکہ اور دوسرے کفار کو، فی غمرتہم اپنی گمراہی میں، غمرتہم اپنی غفلت میں، غمرتہم اپنی جہالت میں۔ غمرتن اس کی لغوی معنی ہے پانی کے اندر غوطہ لگا کر ڈوب جانا، یہ اپنی غفلت اور جہالت میں ایسی ڈوبے ہوئے ہیں جیسے کوئی آدمی پانی میں ڈوب جائے۔ حتی حین ان کے مرنے تک، ایحسبون انما نمدہم من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات، ایحسبون اس کے لیے انما نمدہم بھی، یہ یحسبون کے لیے مفعول اول ہے، ان الذی نمدہم بھی من مال وبنین، اور یہ اس میں ان ہے، یہ انما نمدہم بھی میں ما موصولہ ہے، اگرچہ اس کو ساتھ لکھا ہے کتابت عثمانی کی وجہ سے، اور نسارع لهم فی الخیرات یہ خبر ان ہے، اور یہ دونوں مل کر قائم مقام مفعولین ہے یحسبون کے لیے، تو تقدیر یہ ہے ایحسبون ان الذی نمدہم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ نمدہم به جو ہم ان کے لیے بڑھاتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں، من مال و بنین مال اور بیٹے، نمدہم امد یمد بڑھانے کو کہتے ہیں اور دینے کو کہتے ہیں، نعطیہم دنیا میں، تو کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم کو دیتے ہیں تو نسارع لهم فی الخیرات ہم جلدی کر کے دیتے ہیں ان کو، اضافۃ فی الخیرات ان کے اعمال صالحہ میں ہم اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ مال اور بنین جو ہم ان کو دیتے ہیں یہ ان کے اعمال صالحہ اور ان کے اچھائیوں اور ان کے بھلائیوں میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے استدراج ہے۔ فی الخیرات ان کے اعمال صالحہ میں، فی الخیرات ان کے ثواب میں، فی اضافت الخیرات فی الخیرات ان کے بھلائیوں میں اضافہ کرتے ہیں، لا ایسا نہیں ہے، لا نفعل ذالک بل لا یشعرون بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ان ذالک استدراج لهم کہ یہ خیر کا بڑھانا کہ ہم ان کے لیے بھلائی کو بڑھاتے ہیں، بیٹوں کو مال کو، استدراج لهم یہ ان کے لیے استدراج ہے، استدراج کے معنی ہم ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ عذاب تک پہنچاتے ہیں۔ استدراج اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو نعمت دی جائے، ان نعمتوں کو وہ نعمت سمجھے اور حقیقت میں وہ پکڑنے کا ذریعہ ہو، یہ استدراج ہے۔ اور استدراج اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ عذاب تک پہنچا دیا۔ اعطاء النعم لیوخذ بعدہ استدراج ہا ہونا، نعمتوں کا دینا تاکہ بعد میں اس کو پکڑا جائے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ان کے لیے الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون الی آخرہ اسم ہے، اور ان کی خبر ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مشفقون ڈرتے ہیں، خشیت ربہم بالقلب اور مشفقون بالبدن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خشیت قلبی ہے، امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا، خوف اللہ تعالیٰ سے رکھنا، اس کو کہتے ہیں خشیت، اور مشفقون خائفون من عذابہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یا مشفقون بالبدن۔
والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو قرآن کریم کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ ہم بربهم لا یشرکون، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ جب ایمان لاتے ہیں تو شریک نہ ٹھہراتے، اس کا کیا مطلب؟ کبھی کبھی لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور غیر اللہ کو متصرف بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بتایا کہ ہم بربہم لا یشرکون معہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، پہلی صفت من خشیت ربہم مشفقون، دوسری صفت آیات پر ایمان لاتے ہیں، تیسری صفت شریک نہیں ٹھہراتے، چوتھی صفت والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ یؤتون جو دیتے ہیں، ما آتوا جو کچھ دینا چاہتے ہیں، ما آتوا جو کچھ دیتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں یا زیادہ دیتے ہیں، اعلیٰ دیتے ہیں یا ادنیٰ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں یا کوئی اور جنس دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں تو ایسے حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ما آتوا یعطون ما اعطوا من الصدقۃ والاعمال الصالحۃ، صدقہ کرتے ہیں یا اعمال صالحہ کرتے ہیں، عبادت بدنی کرتے ہیں یا عبادت مالی، صدقہ مالی ہے، اعمال صالحہ بدنی ہے، اور ایسے حال میں ہوں کہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرتے ہیں، خائفۃ الا تقبل منہم، ڈرتے ہیں کہ ان سے قبول نہیں کیے جائیں گے، یا قلوبہم وجلۃ بانہا لا تنجی، کہ ہمارے اعمال نجات کا سبب نہیں بنیں گے، اس لیے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہے، تو خطایا کی کثرت کی وجہ سے حسنات دب جائیں گے۔ انہم الی ربہم راجعون، اور اس لیے ڈرتے ہیں کہ لأنہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، واپس ہونے والے ہیں، یا من انہم، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہونے والے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ یقدر قبلہ لام الجر، اے الی ربہم راجعون، راجعون الی الآخرۃ، راجعون الی الجنۃ، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ان کی خبر ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کی کیا خبر ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ یسارعون ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، فی الخیرات اعمال صالحہ میں، اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے 3 روزے رکھے، دوسرا کہتے ہیں میں 6 رکھوں گا، ایک نے کہا میں نے 1 لاکھ رینج دی، دوسرا کہتے ہیں میں 2 لاکھ دے دوں گا، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور یہ لوگ لہا اعمال صالحہ کی طرف سابقون آگے ہونے والے ہیں۔ جب یسارعون آیا تو پھر ہم لہا سابقون، سابقون کیا فائدہ ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ فِي عِلْمِ اللَّهِ، یہ اعمال صالحات کی طرف سبقت کرنے والے ہیں تقدیر میں، پہلے سے ان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ یہ خیر کی طرف اور اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ سابقون فی علم اللہ ما قبل سے الگ ہو گیا، یا دوسرا ترجمہ جس کی وجہ سے یہ ما قبل سے الگ ہو جائے، وَهُمْ لِأَجْلِهَا سَابِقُونَ، اور یہ لوگ چونکہ اعمال صالحہ میں دوڑ لگاتے ہیں تو اس وجہ سے سابقون، سابقین ہے، یعنی اس وجہ سے یہ سابقین لکھ کے گئے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام سابقین لکھا ہے کہ یہ یسارعون فی الخیرات، تو لأجلها سابقون، یا وہم لأجلها سابقون الی الجنت، یا جنت کی طرف آگے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام سابقین رکھا ہے، یا سابقون الی الثواب، سابقون الی الثواب بھی کہا ہے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور اتنے اعمال صالح کرنا تو بہت مشکل کام ہے، فرماتے ہیں نہیں، ولا نکلف الا نفسا الا وسعها، اور ہم بوجھ نہیں ڈالتے ہیں کسی نفس پر
الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق. تو شریعت کے کاموں میں کوئی بھی مشکل کام نہیں. ہاں سستی کی وجہ سے مشکل بن جاتا ہے. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں اپنی رغبت سے، اس لیے کہ ہم نے ہر نفس پر اس کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا ہے. فمن لم يستطع ان يصلي قائما فليصلي جالسا، جو قیام نہیں کر سکتا وہ جالساً پڑھ لے طاقت کے مطابق، اور جو طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ رکھے فلیأکل افطار کر لے بیماری کی وجہ سے. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور یہ جو اعمال کرتے ہیں یہ اچھے لوگ، تو ہم ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس کتاب رجسٹر ہے یا کتاب لوح محفوظ ہے. ینطق بالحق، جو نطق کرے گا اور جو گفتگو کرے گا بالحق، حق عمل پر، جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کے ساتھ نطق کرے گا. حق سے مراد حق ہے جو باطل کے مقابل میں ہے، یا حق سے مراد انصاف ہے، وہ انصاف کے ساتھ بولے گا. بما عملت ہو، جو اس کے نفس نے کیا ہے، عملت نفس، اور وہ کتاب کیا ہے، لوح محفوظ یا عمل نامہ ہے. تستر فیہ الاعمال، تکتب فیہ الاعمال وہم لا یظلمون، اور یہ جو نفوس عاملہ ہے لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. شیئا منہا، یعنی لا یظلمون لا ینقصون شیئا منہا، ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا یا ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی. ولا ينقص من ثواب اعمال الخیر، اعمال خیر کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا. ولا يزاد فی السیئات، سیئات کو بڑھایا نہیں جائے گا. ظلم کے دو معنی ہو گئے، یا ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی، یا لا یظلمون، ان کے اعمال کو کم نہیں کیا جائے گا کہ حسنات کو کم کر دیا جائے یا ثواب کو کم کر دیا جائے. خلاصہ دونوں کا ایک. والقلوبهم فی غمرۃ، یہ تو بشارت والوں کا اب تخفیف. والقلوبهم فی غمرۃ، بلکہ کافروں کے دل فی غمرۃ، جہالت اور غفلت میں ہے. فی غمرۃ، غفلت میں ہے. پانی میں گھسنا غمرت کو کہتے ہیں، اور غمرت شدت کو بھی کہتے ہیں. جب آدمی شدت میں ڈوبا ہوا ہو، نہیں نکل سکتا، تو اس کو بھی غمرت کہتے ہیں. وَتُسْعِدُونَ فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ سَبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ، متنبی میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. یہ غمرتن غفلت میں، من هذا، اس قرآن کریم کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کریم سے یہ غافل ہے. من هذا القرآن، اس قرآن کریم سے غافل ہے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، وَلَهُمْ، اور ان کافروں کے لیے اعمال ہے، من دون ذالک، مذکور کے علاوہ، جو مؤمنین کے اعمال ہے ان کے علاوہ. مؤمنین قلوبهم وجلۃ، ان کے قلوب نہیں ڈرتے. مؤمنین یؤتون ما آتوا، اور یہ بخیل ہے. مؤمنین بآیات ربهم یؤمنون ہے، اور یہ نہیں ہے. فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ المذکور، یعنی جو مذکور مؤمنین کے علاوہ ہے کے لیے ہے، ان کے علاوہ ہے. ہم لہا عاملون، کہ یہ کفار ان اعمال کے کرنے والے ہیں، یعنی کفر کے علاوہ اور بھی سیئات اور معاصی اور کیا کیا کرتے ہیں. وَيُعَذَّبُونَ عَلَيْهَا، تو ان کو عذاب دیا جائے گا، علیہا، ان اعمال پر، یعنی کفر اور اعمال کی وجہ سے شدت آ جائے گی اس میں. ہم لہا عاملون کا مطلب یہ ہے کہ ہم لہا معتادون، عمل تو پہلے کیا ہے لیکن اس عمل کی یہ عادت رکھتے ہیں. یا ہم لہا عاملون، دائماً ہمیشہ کرتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک مصنف کہتے ہیں حتی ابتدائیہ ہے. حتی ابتدائیہ جس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہو، جیسے مریض زید حتی لا یرجونہ، زید کی بیماری سبب ہے اس کے لیے کہ لوگ امید نہیں رکھتے. تو یہاں بھی جب یہ اعمال کرتے ہیں خراب اعمال، تو حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ ہم نے
اذا اخذنا مترفیہم، اور جب ہم پکڑ لیتے ہیں، اذا اخذنا جب ہم پکڑیں گے، مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، مترف خوشحال مست، ان کی اغنیاء اور ان کے رؤساء کو. یہ بھی ممکن ہے کہ حتیٰ ابتدائی نہ ہو بلکہ حتیٰ ما قبل کے لیے نتیجہ ہو اور غایہ ہو، یعنی لا یزالون یعملون السیئات حتی اذا اخذنا مترفیہم. تو حتیٰ ابتدائیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسبب ہے، سبب پر مرتب ہے، لیکن اس کے لیے کسی فعل کی تقدیر مت کرو. اس کو یعنی حتیٰ ابتدائیہ ہے، ابتدائی کلام پر نہ، ابتدائی کلام پر یہ داخل ہے، اگرچہ معنوی اعتبار سے ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہو، اور حتیٰ غایہ کے لیے ہے کہ ما قبل میں مغیہ کو مقدر کر دے اور یہ کہے لا یزالون یعملون السیئات حتی اذا اخذنا مترفیہم. بالعذاب، عذاب کے ساتھ، عذاب سے مراد تلوار ہے یوم بدر میں، یا عذاب سے مراد قحط ہے، یا عذاب سے مراد جوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی اللہم اشدد وطأتک علی مضر واجعلها سنین کسنی یوسف. تو ان کے اوپر سختی اور مشقت آ گئی. اذا ہم یجأرون، جب ہم ان کو پکڑیں گے تو اذا ہم اچانک وہ یجأرون چیخیں گے، چلائیں گے. یجأرون جأر یجأر، اس کے معنی چیخنا، چلانا، فریاد کرنا. الا لا یجأرن اخو البلیہ فللرحمن الطاف خفیہ. گلستان میں شعر ہے، چیخنا پکارنا مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھپی ہوئی مہربانی ہے. تو ممکن ہے کہ آپ کی اوپر والی مصیبت میں اندر چھپی ہوئی مہربانی ہو. یجأرن وہاں آیا ہے. اذا ہم یجأرون اے یزجون، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں. لا تجأروا اليوم، اس سے پہلے یقال مقدر ہے، تم سے کہا جائے گا لا تجأروا اليوم، آج تم مت چیخو چلاؤ، فریاد اور شکایت مت کرو، اس لیے کہ انکم فلا ينفع السیاح، کیوں؟ انکم منا لا تنصرون، بے شک تم منا ہماری طرف سے، لا تنصرون مدد نہیں کیے جاؤ گے، ہماری طرف سے فرشتے نہ ہم نہ کوئی اور تمہاری مدد نہیں کرے گا. یا انکم منا لا تنصرون یعنی لا تمنعون من العذاب، تم کو عذاب سے منع نہیں کیا جائے گا. قد كانت آیاتی تتلی علیکم، بتحقیق ہماری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، بس تم اپنے ایڑیوں پر تنکسون واپس ہوتے تھے. ایڑیوں پر واپس ہونا، ترجعون قہقرا، تم واپس ہوتے تھے قہقرا. قہقرا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ایڑیوں کے اوپر پیچھے کی طرف واپس ہو جائے بغیر اس کی تحویل وجہ کرے. اور اگر کوئی کہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ تنکسون علی اعقابکم تنکسون، یعنی جب وہ واپس ہوتے ہیں تو پھر منہ پھیر دے یا منہ نہ پھیرے. منہ نہ پھیرنا اس کی خاصیت اور خصوصیت کیا ہے؟ یہ اس لیے ذکر فرمایا کہ جیسے آدمی کسی خوفناک سانپ کو دیکھے یا خوفناک شیر کو دیکھے تو اس کو یہ موقع بھی نہیں ملتا کہ وہ منہ پھیر دے، بلکہ پیچھے پیچھے ہٹتا ہے. تو تم قرآن کریم اور آیات سے اس طرح پیچھے بھاگتے ہو جیسے کسی نے خوفناک سانپ یا خوفناک شیر دیکھا ہو. مستکبرین بہ صابرا تہجرون، ایسے حال میں مستکبرین بہ صابرا، اس کے ایک معنی یہ ہے مستکبرین بہ، ایسے حال میں کہ تم تکبر کرتے ہو، اور تکبر کرتے ہو ایمان سے بہ قرآن پر. مستکبرین عن الایمان بہ، تکبر کرتے ہو قرآن پر ایمان لانے سے. یا باب معنی عن ہے، مستکبرین بہ مستکبرین عن القرآن، قرآن کریم کے ماننے سے تکبر کرتے ہو. اور تہجرون سامرین، تہجرون ایسے حال میں
تہجرون بکواس کرتے ہو، لا یعنی باتیں کرتے ہو، سامرن سامرین ایسے حال میں کہ رات کو قصہ اور کہانیوں کے لیے بیٹھ جاتے ہو. جب تم رات کو قصہ اور کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے ہو تو اس میں تہجرون لا یعنی اور بکواس کرتے ہو قرآن کریم اور دین کے خلاف. تو ایک معنی یہ ہے کہ مستکبرین بھی تکبر کرتے ہو، بھی اے عنہ قرآن کریم سے، یا بھی ایمان بالقرآن سے، حالتکم تہجرون سامرین ایسے حال میں کہ تم حجر اور بکواس کرتے ہو اور مسلمانوں کے خلاف لا یعنی باتیں کہتے ہو، سامرین ایسے حال میں کہ تم قصہ گوئی کرتے ہو رات کے وقت. سمر رات کے وقت قصہ کہانیاں سنانا، اس کو کہتے ہیں سمر. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء، بعد العشاء گپ شپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. سمر کہتے ہیں چاندنی کی روشنی کو، چاند کی روشنی کو، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے. دوسرا ترجمہ یہ ہے تو سامرن سامرین کے معنی میں ہو گیا، جیسے یخرجکم طفلا، یخرجکم اطفالا، طفلا بمعنی اطفالا ہے، اور یا سامرن خود جمع ہے، جیسے باقرن بقرتن کی جمع ہے، بقرن کی جمع ہے، تو سامرن بھی جمع ہے. تو سامرن باقرن کے وزن پر آیا ہے، جیسے وہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے. تو گویا کہ سامرن مفرد بھی آیا ہے جیسے فلکن، اور سامرن جمع بھی آیا ہے، جیسے آپ نے فلکن پڑھا ہے، فلکن مفرد بھی ہے جمع بھی ہے، تو پھر سامرن جمع ہو جائے گا. اور یا سامرن مصدر ہے، اور مصدر میں سامرن مصدر ہے، اور مصدر میں جمع اور مفرد سب برابر ہے. اگر کوئی کہے یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل بھی مصدر کے وزن پر آتا ہے، جیسے عافیت، عافیت کے معنی سلامت رہنا، مصدر کے وزن پر ہے، مصدر ہے اور اسم فاعل کے وزن پر ہے. بہرحال سامرن بمعنی سامرین ہے، یا سامرن بمعنی سامرین مفرد بمعنی جمع ہو، یا خود جمع ہو، اور یا جو کچھ بھی ہو لیکن سامرین کے معنی میں. تو ایک ترجمہ یہ ہے مستکبرین بھی تہجرون سامرن. دوسرا ترجمہ یہ ہے مستکبرین بھی ایسے حال میں کہ تم تکبر کرتے ہو، بھی قرآن کریم کے ساتھ، یعنی قرآن کریم سے، اور ایسے حال میں تہجرون سامرن کہ تم چھوڑتے ہو، حجر یحجر چھوڑنے کے معنی میں، منہ المہاجر، ومن یہاجر من بیتہ جو بیت کو چھوڑ دے. تو تہجرون ایسے حال میں کہ تم چھوڑتے ہو، سامرن قرآن کے قصے سنانے والے کو رات کے وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کے وقت شام کو قصے کہانیاں قصے سناتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو تم اس کو چھوڑتے ہو. مستکبرین بھی تکبر کرتے ہو، بھی قرآن کریم سے، اور ایسے حال میں کہ تہجرون سامرن تم چھوڑتے ہو قارئا للقرآن. سامرن کون ہے؟ جو قرآن کریم کے قصوں کو سناتا ہے، تو اس کو چھوڑتے ہو. یہ دوسرا ترجمہ ہو جائے گا. تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ مستکبرین بھی ایسے حال میں کہ تم تکبر کرتے ہو، بھی حرم کے ساتھ، بھی ضمیر حرم کو راجع ہے، اور حرم کا ماقبل میں ذکر نہیں ہے، لیکن اہل مکہ کے نزدیک حرم کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی. حرم ان کے لیے ایسا تھا کہ جس کے ذکر کے بغیر اس کو ضمیر راجع ہو سکتی تھی، جیسے زمین ارض کی طرف ضمیر راجع ہو سکتی ہے، یا جیسے شمس کی طرف ضمیر راجع ہو سکتی ہے، یا جیسے تلوار کی طرف ضمیر راجع ہو سکتی ہے بغیر ذکر کے. تو حرم بھی معنی یہ ہے مستکبرین بھی ایسے حال میں کہ تکبر کرتے ہو، بھی حرم کی وجہ سے کہ ہم اہل حرم ہے، ہم اہل سلامتی ہے، اور دوسرے لوگ فتنوں میں مبتلا ہے. اور سامرن تہجرون تم حرم کے ساتھ فخر و تکبر کرتے ہو، اس لیے تہجرون بکواس کرتے ہو، سامرین فی الحرم
حرم میں قصہ خانیاں قصہ گوئیاں کرتے ہو اور حرم کے اندر غیبتیں کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی. یہ 3 معنی آپ کو بتا دیے. دوسرے معنی بھی ہوں گے لیکن یہ 3 خلاصہ ہے سب کا. مستكبرین به عن الایمان به اے بالبیت، تکبر کرتے ہو عن الایمان بالبیت یا عن الایمان بالحرم یا عن الایمان بالقرآن یا عن الایمان بالدین. یہ بھی ضمیر قرآن کو یا بیت کو یا حرم کو. بأنہم اہلہ کہ وہ اہل ہے، فی امن امن میں ہے. تو یہ مصنف نے گویا کہ دونوں معنوں کی طرف اشارہ کیا کہ اگر بھی سببیہ ہو تو بیت اللہ اور حرم کی وجہ سے تکبر کرتے ہو جو نمبر 3 میں نے بتایا، اور اگر بھی عن کے معنی میں ہو یا ایمان مقدر ہو تو پھر معنی عن الایمان بالقرآن عن الایمان بالبیت عن الایمان بالحرم. بخلاف سائر الناس بمواطن ہے، بخلاف دوسرے لوگوں کو اپنی جگہ میں کہ وہ فتنوں میں ہے اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور خوف میں. صابراً حال ہے اے جماعتاً یتحدثون باللیل، اس جماعت کو کہتے ہیں یتحدثون باللیل جو رات کو بات چیت کرتے ہیں حول البیت بیت اللہ کے سامنے. اور بات چیت اسلام کے خلاف کرتے تھے. تہجرون ثلاثی ہو معنی تترکون القرآن، رباعی ہو تہجرون. ویسے اگر تہجرون ہو تو اس کی معنی بھی حجر ہے، حجر آتا ہے یعنی ہجران چھوڑنے کو کہتے ہیں، اور حجرن اس کے معنی بکواس کرنا ہے. حجر یحجر حجرن بکواس کرنا. اور رباعی میں سے تہجرون یعنی تقولون غیر الحق، ناحق باتیں کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم قرآن کا انکار کرتے ہو اور قرآن کریم کے خلاف گپ شپ لگاتے ہو. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباؤهم الاولین، یعنی فلم یسمعوا فلم یدبروا. حمزہ اور فا کے درمیان جو دیوار ہوتی ہے وہ دیوار یہ ہے. یا افلم یدبروا اعموا فلم یدبروا، کیا یہ اندھے ہو گئے ہیں؟ فلم یدبروا لم یتدبروا، تدبر تأمل نہیں کرتے. تاک و دال میں ادغام کیا تو یتدبر ہو گیا. القول قرآن کریم میں جو دلالت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر. ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، یا ان کے پاس آیا ہے جو پہلے لوگوں کے پاس نہیں آیا. رسول تو پہلے لوگوں کے پاس آیا، کتاب پہلے لوگوں کے پاس بھی، دین پہلے لوگوں کے پاس بھی. تو یہ بعد میں مصنف کہیں گے کہ استفہام تقریر کے لیے، یعنی تم اقرار کرو کہ تمہارے پاس وہی آیا ہے جو پہلوں کے پاس آیا ہے. تقریر کے معنی اقرار کرو، یا تقریر کے معنی اس بات کے لیے کہ یہ بات ثابت ہے کہ تمہارے پاس وہی آیا ہے جو سابق لوگوں کے پاس آیا. ام لم یعرفوا رسولہم، یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، یعنی عرفوا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ بلکہ پہچانا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم فہم لہ منکرون، بس یہ رسول کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، بل انکروا مع المعرفت. ہم یقولون بہ جنۃ، یا یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنون ہے، تو ہم اپنے معنی میں، یا بل یقولون بہ جنۃ، بلکہ کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون ہے؟ نہیں. استفہام تقریر کے لیے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون ہے. تو یہ جتنا استفہام ہے یہ تقریر بالحق کے لیے ہے. تقریر دوسرے کو اقراری بنانے والا حق کا، کہ تم حق کا اقرار کرو. یا للتقریر بالحق لاثبات الحق من صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور رسول آئے ہیں امم ماضیہ میں. ومعرفت رسولہم بالصدق، اور انہوں نے رسول کو پہچانا ہے سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ. اور یہ کہ اللہ جنون بھی، ان پر کوئی جنون نہیں. بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ انتقال ہے، یعنی ما قبل کلام سے ما بعد کلام کی طرف انتقال ہے. الانتقال من غرض الى غرض آخر،
ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف انتقال ہے کہ قرآن کریم کس مقصد کے لیے آیا ہے، بلکہ قرآن ان کے پاس آیا ہے بالحق کے، سچائی کے ساتھ، یعنی قرآن مشتمل ہے بالحق کی سچائی پر، یا بالحق قرآن کریم مشتمل ہے بالحق انصاف پر، یا قرآن کریم مشتمل ہے بالحق توحید پر اور شرائع اسلام پر، اسلام کی شریعت ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان میں سے اکثر للحق کارہون، حق کو ناپسند کرتے ہیں، کارہون ناپسند۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، توحید برحق ہے، شرک باطل ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر قرآن کریم تابع ہو جائے، حق تابع ہو جائے، أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کا، اور قرآن کریم ان کی خواہشات کے مطابق نازل ہو جائے، بِأَنْ جَاءَ بِمَا يَهْوَوْنَهُ مِنَ الشَّرِيكِ، اس طرح کہ قرآن کریم پیش کرے ما يَهْوَوْنَهُ، جو یہ چاہتے ہیں، حَوْيَ يَهْوَى يَهْوَوْنَهُ من الشریک، شریک اور ولد، تو اس کو پیش کرے اور لائے، من الشریک کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا ولد ہے۔ اگر قرآن کریم ان کے حق کا تابع ہو جائے اور شرک ثابت ہو جائے تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی چیزیں سب فاسد، خراب ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے جب دو حاکم اور جب دو مقتدر اور جب دو حاکم ہو تو آپس میں کبھی کبھی لڑائی ہوتی ہے، اور جب کبھی آپس میں لڑائی ہو جائے گی تو زمین اور آسمان برباد ہو جائیں گے۔ ایک اٹھا کر زمین کو آسمان پر مارے گا، دوسرا آسمان کو اٹھا کر زمین پر مارے گا، ایک دنیا کو برباد کرنا چاہے گا، دوسرا دنیا کو آباد کرنا چاہے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ تو لفسدت السماوات والارض، آسمان و زمین سب برباد ہو جائیں گے، ومن فیہن، اور جو ان میں ہے، یعنی خرجت عن نظامها المشاہد، یہ دونوں نکل جائیں گے آسمان و زمین اس کے نظام سے، المشاہد جو دیکھنے میں آتا ہے، لوجود التمانع، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے مانع بنیں گے، برہان تمانع جس کے ذکر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا میں اس کا ذکر گزر چکا تھا، کیونکہ یہ آیت کریمہ ہمارے حصے میں گزر چکی ہے۔ عادتاً عند تعدد الحاکم، جب حاکم متعدد ہو تو پھر ایک دوسرے کے فیصلوں کو رد کرتا ہے۔ مصنف نے برہان تمانع کو حجت ظنیہ قرار دیا، اور محققین علماء اس کو حجت قطعیہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطلب میں کہ لو اتبع الدین اہواءہم، اگر دین ان کے خواہشات کا تابع بن جائے، وصار الدین شرکا، اور دین شرک بن جائے، تو لہلک العالم، عالم فساد، عالم برباد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک اللہ زمین اور آسمان کا وجود چاہتا ہو، ارادہ کرے، تو دوسرا اللہ اس کو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ اگر نمبر ایک کو نہیں روک سکتا تو نمبر دو خدا نہیں ہوا، اور اگر نمبر دو نمبر ایک کو روک سکتا ہے تو نمبر ایک خدا نہیں ہوا۔ اور یہ کہ اگر دونوں خدا دو خدا ہو اور ایک زید کی حرکت کا ارادہ کرے، ایک زید کی سکون کا ارادہ کرے، تو اگر دونوں کا ارادہ موجود ہو تو زید متحرک بھی ہوگا، ساکن بھی ہوگا، اجتماعی ضدین لازم آئے گا۔ اور اگر دونوں کا ارادہ پورا نہ ہو جائے تو دونوں خدائی سے ریٹائر ہو گئے، اس لیے کہ دونوں کا ارادہ پورا نہیں ہوا۔ اور اگر ایک کا ارادہ پورا ہو جائے اور دوسرے کا پورا نہ ہو جائے تو جس کا ارادہ پورا نہیں ہوا وہ معبود نہیں بنا، تو اس لیے صرف ایک ہی معبود ہے اور ایک ہی اللہ ہے۔ اگر دو معبود ہو جائے
تو نمبر 2 نمبر 1 کی موافقت پر مجبور ہے یا نہیں؟ اگر نمبر 2 نمبر 1 کی موافقت پر مجبور ہے تو جو مجبور ہے وہ خدا کہاں بنا؟ اور اگر نمبر 2 نمبر 1 کی موافقت پر مجبور نہیں ہے بلکہ ان کی مخالفت اور ان کی قدرت کو روک سکتا ہے تو نمبر 1 کی خدائی گئی، اس لیے کہ نمبر 2 نے نمبر 1 کی قدرت کو ڈسمس کر دیا، وغیرہ وغیرہ جو برہان تمام میں گزارے. تو لفسدت السماوات والارض لو اتبع الدین اہواءہم وصار شرکا لفسد العالم. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ لو اتبع الدین اہواءہم وجعل اللہ لنفسه شریکا وولدا وابنا لم یکن الہا. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شریک اور ابن کو بنایا تو اللہ تعالیٰ خود خدائی سے ریٹائر ہو جائے گا، جس کا ولد ہو وہ خدا نہیں ہوتا. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم اتیناہم بذکرہم، ہم نے دیا ہے ان کو، ہم نے لایا ہے ان کے پاس، بذکرہم ان کا ذکر قرآن کریم. اتیناہم ہم آئے ہیں ان کے پاس، تو بات تعدیت کے لیے نہیں، اور اگر بات تعدیت کے لیے ہو تو ہم نے پیش کیا ہے ان کو بذکرہم ان کا ذکر. قرآن کریم ذکر ہے، یعنی قرآن کریم نصیحت ہے، قرآن کریم ذکر ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر موجود ہے. قرآن کریم ذکر ہے، قرآن کریم ان کے لیے باعث شرافت ہے. فیہ ذکرکم، اس لیے کہ قرآن ان کی لغت میں نازل ہوا. لقد انزلنا الیک الکتاب فیہ ذکرکم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم فهم عن ذكرهم معرضون. یہ لوگ قرآن کریم سے جو ان کا ذکر ہے معرضون، منہ پھیرتے ہیں. قرآن تو حق ہے، اب یہ قرآن کو نہیں مانتے تو ام تسألهم خرجا، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں خرجا اجرت، آمدنی، اجرت علی ما جئتم به من الایمان، جو ان کو پیش کرتے ہیں ایمان. فخراج ربک، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجرت. خراج کی اپنے معنی ہے ٹیکس، ما یخرجہ الی الامام، جس کو ما تخرجہ الی الامام، جو امام کی طرف نکالتے ہو. کیا یا اس زمانے میں یہ کہیں گے ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں فیس. فخراج ربک، اللہ تعالیٰ جو آپ کو فیس دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، یہ بہتر ہے. اجرہ و ثوابہ و رزقہ خیر، یہ بہتر ہے. ایک قرات میں خرجن ہے دونوں جگہ، ایک قرات میں خراجن ہے دونوں جگہ. ایک قرات میں پہلے میں خرجن ہے، دوسرے میں خراجن ہے، جیسے ہمارے سامنے ہے. وہو خیر الرازقین. افضل من اعطا و افضل من اعطا، بہتر ہے جو دینے والوں میں سے، و آجر، جو اجرت دیتے ہیں ان میں سے. وہ اجارہ اور اجرت دیتے ہیں. اجارہ یأجر اجرا، اجرت دینا. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ان کو دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم، طریق مستقیم، اسلام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، بالبعث والثواب والعقاب، عن الصراط، حق کے راستے سے، لناکبون، اعراض کرتے ہیں. لناکبون ہٹ گئے، عادلون عنہ، عادلون کے عنہ، عدول کرتے ہیں، ہٹتے ہیں. ولو رحمناہم، اگر ہم ان پر رحم کریں گے، وکشفنا ما بہم من ضر، اور ہٹا دیں گے وہ جو ان پر تکلیف ہے، اس کو ہٹا دیں. اللہ اکبر. وکشفنا، اور ہٹا دیں گے جو ان پر ہے، من ضر، تکلیف، یعنی جوع اصابہم، جو ان کو بھوک پہنچی ہے. مکہ مکرمہ میں 7 سال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا کی تو ان پر خاکساری آئی. اور ایک روایت میں ہے جب ثمامہ ابن اسعد رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے واپس چلے گئے تو جو ان کے غلے اور رزق کا راستہ تھا ان کو بند کر دیا. تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بدر میں تو آپ نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا, اپنی قوم کے بڑوں کو قتل کیا, اور اب ثمامہ ابن اسعد کی وجہ سے اب چھوٹے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ ابن اسعد سے فرمایا کہ کھول دو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی. پھر بارش ہو گئی. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ تو پھر کیا ہے تو لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ تو یہ لوگ للجو لگے رہیں گے, للجو اصرار کرتے رہیں گے, فی طغیانہم اپنی گمراہی میں, یعمہون ایسے حال میں کہ حیران و پریشان ہوں گے. لج یلجو اس کے معنی ہے لتمادو, یہ بڑھتے رہیں گے, لگتے رہیں گے. فی طغیانہم طغیان سرکشی ضلالت, اور یعمہون ایسے حال میں یترددون کہ یہ حیرانگی اور شک میں مبتلا ہوں گے. یعمہون کے اپنے معنی ہے العمہ عمی البصیرت, دل کا نابینا ہونا. جب آنکھ نابینا ہو اس کو کہتے ہیں عمی, اور اس کے مقابلے میں ہے جب آنکھ نابینا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عما, اور عما کے مقابلے میں ہے بصارت. اور جب دل نابینا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عمہن, اور اس کے مقابلے میں ہے بصیرت. تو عمہن فی مقابلۃ البصیرت اور عما فی مقابلۃ البصارت. تو یعمہون کے اپنے معنی ہوں گے ایسے حال میں یعمہون کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں اور اندھے ہو رہے ہیں. یہ دل کے اندھے ہیں. اور جس کا دل اندھا ہو جائے یعنی جس کا دل اور دماغ بیکار ہو جائے, اندھے ہونے کا مطلب بیکار ہو جائے, تو وہ پھر پاگل بن جاتا ہے. اور پاگل آدمی کبھی ایک طرف چلتا ہے کبھی دوسری طرف چلتا ہے, سیدھا نہیں چلتا. یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان اس کو چھو لیتا ہے جنون کی وجہ سے, اور مجنون آدمی کی حرکات غیر موزون ہوتے ہیں. یتخبط جیسے پتہ گرتا ہے بے وزن, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ جو یعمہون کے معنی حیران اور پریشان ہوں گے یہ معنی لازمی ہے. اپنا معنی یعمہون کا یہ ہے کہ یہ دل کے اندھے ہو جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ اور بتحقیق ہم نے ان کو پکڑا ہے بالعذاب جوع کے عذاب کے ساتھ, یا بالعذاب بدر میں. بدر کا کیا مطلب ہوگا جب مکی صورت ہے, چلو مفسرین جو کچھ لکھتے ہیں ٹھیک. بالعذاب جوع کے ساتھ یا بالعذاب قحط سالی کی عادت کا عذاب. فما استکانوا لربہم تو انہوں نے تواضع نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے, تواضع نہیں کی اللہ کے سامنے. یہ استکانو کے اپنے معنی نہیں ہے, لغوی معنی ہے. فما استکانو فما انتقلوا فمن تقلوا من کونہم السابق, یہ اپنی حالت سابقہ سے منتقل نہیں ہوئے. فما استکانوا لم ينتقلوا من حالت من کونہم السابق. اور دوسرا معنی فما استکانوا لربہم فلم يفعلوا السکون الى ربہم, انہوں نے سکون اور عاجزی اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کیا. فما استکانوا فلم يفعلوا السکون الى ربہم وما يتضرعون اور نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت کر چکے. يتضرعون عاجزی نہیں کی, یا ما يتضرعون لربہم یعنی یرغبون الى اللہ, ما یرغبون الى اللہ تعالی فی الدعاء. حتیٰ یہ ابتدائیہ ہے یعنی ما قبل میں کلام مستقل ہے. حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا, یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اوپر دروازہ کھولا عذاب شدید کا, یعنی کھولا جب کھولیں گے یوم بدر میں بالقتل اذا ہم فیہ مبلسون, اچانک وہ فیہ اس عذاب میں
مبلسین مبلسون نا امید ہو جائیں گے. ابلیس نا امید، چونکہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. آئسون من کل خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ. چلیے یہ نیا رکو ہے. Yes.